یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع مولا امام زمان علیہ السلام کا تعارف۔ البتہ ہماری گفتگو کے اندر یہ جو موضوع آپ کی خدمت میں عنوان کیا گیا ہے، یہ مولا کی زندگی کے پہلے مرحلہ جسے ہم زمانہ حضور کا عنوان دیتے ہیں، اور اس بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ تو زمانہ ظہور کے عنوان سے ایک اہم ترین جو مسئلہ سامنے آتا ہے وہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا مولا امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے شیعوں کو تعارف کروانا۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ مولا امام زمان علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ نہایت مخفی انداز سے ہوئی ہے، چونکہ اس زمانہ کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے یہ حکم صادر ہو چکا تھا کہ مولا امام عسکری علیہ السلام کے گھر میں اگر کسی بھی خاتون، چاہے وہ کنیز ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حاملہ ہو یا اس سے بچہ پیدا ہو تو ماں اور بچے دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ حکم کیوں انہوں نے دیا، اس کے بارے میں پہلے گفتگو مفصل ہو چکی ہے، میں اسے دہراؤں گا نہیں، صرف اسی نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ وہ لوگ اسی طرح مولا کے دنیا میں آنے سے گھبرائے ہوئے تھے جس طرح فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی ولادت سے گھبرایا ہوا تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ کی ولادت کو روکنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں بچوں کو قتل کیا۔ لیکن پھر بھی جب پروردگار کی منشا ہو تو یہ سارے کام جو ہیں وہ بیکار اور باطل ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو حجت خدا جو ہے وہ بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی گزند کے، وہ تمام رکاوٹوں کو اور تمام موانع کو ختم کرتے ہوئے وہ اسی طرح سامنے آ جاتی ہے جس طرح پروردگار چاہتا ہے۔ تو مولا امام زمان کی ولادت تو مخفی ہوئی تھی، اور اب ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے 11ویں امام کو درپیش تھا وہ یہ تھا کہ اگر میری شہادت واقع ہو جاتی ہے تو یہ ولادت جو مخفی ہوئی ہے یہ اسی طرح مخفی رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ شیعہ 12ویں امام کی معرفت حاصل نہ کر سکیں، ان کے وجود سے باخبر نہ ہو سکیں اور گمراہی کا شکار ہو جائیں۔ تو لہٰذا پہلا جو مرحلہ مولا امام عسکری علیہ السلام نے انجام دیا وہ یہ کہ اپنے فرزند ارجمند کی زیارت کروانا، اپنے خاص شیعوں کو ان کا تعارف کروانا اور ان کے حوالے سے کچھ اہم اقدامات جو ہے وہ کرنا۔ ہم ترتیب سے چند چیزیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے مولا امام عسکری علیہ السلام نے کوشش یہ کی کہ خاص اصحاب کو جو ہے وہ 12ویں امام کی زیارت کروائی۔ میں اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور یہ واقعہ احمد ابن اسحاق قمی کا ہے، جو قم کے اندر مولا امام عسکری علیہ السلام کے وکیل تھے اور مورد اعتماد تھے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوا اور آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا، لیکن میرے کہنے سے پہلے ہی امام نے فرمایا، اے احمد، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس وقت سے جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کی اسی وقت سے زمین کو کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑا، اور قیامت تک جو ہے وہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی۔ حجت خدا کے ذریعے اہل زمین سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور اس کی وجود کی برکت سے باران رحمت جو ہے وہ نازل فرماتا ہے اور زمین سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، اب آپ کے بعد امام اور آپ کے جانشین کون ہیں؟ تو روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام جلد ہی اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو ایک 3 سالہ طفل مبارک جو ہے اس کو اپنے دوش مبارک پر اٹھائے ہوئے تھے کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اور امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اے احمد، اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کی حجج کے نزدیک باعظمت اور قابل احترام نہ ہوتے تو میں کبھی بھی تمہیں اپنے اس فرزند کی زیارت نہ کرواتا۔ بے شک ان کا نام اور کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور کنیت پر ہے، اور یہ وہی ہیں جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح کے ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ تو احمد ابن اسحاق قمی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، کیا کوئی ایسی نشانی ہے جس سے میرے دل کو سکون ہو جائے؟ تو اس موقع پر
روایت کرتے ہیں کہ وہی طفل مبارک نے لب کشائی کی اور فصیح عربی میں یہ فرمایا، انا بقیت اللہ فی ارضہ والمنتقم من اعدائہ، کہ میں زمین پر اللہ تعالیٰ کا باقی ماندہ، اس کا بقیت اللہ ہوں اور دشمنان خدا سے انتقام لینے والا ہوں۔ اے احمد ابن اسحاق، جب تم نے اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ لیا ہے تو اب کسی نشانی کی جستجو نہ کرو۔ تو احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں یہ کلام سننے کے بعد بہت ہی خوشی سے مولا کے گھر سے باہر آ گیا۔ اس طرح ہم اور بھی روایات دیکھتے ہیں، مثلا بعض روایات کی روح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 40 جو خاص اصحاب ہیں اور مولا کے خاص شاگردوں میں سے ہیں اور اپنے زمانے کے بزرگ علماء میں سے ہیں، وہ مولا کی خدمت میں جمع ہوتے ہیں، تو وہاں امام جو ہیں سب کو اپنے فرزند کی زیارت کرواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہی میرے بعد میرے جانشین ہیں اور تمہارے امام ہوں گے، اور تم لوگ ان کی اطاعت کرنا اور میرے بعد اپنے دین میں تفرقہ نہ ڈالنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جان لو آج کے بعد ان کو نہیں دیکھ پاؤ گے، یعنی 11ویں امام نے 12ویں امام کی جو ہے وہ غیبت کی خبر بھی دی۔ تو یہ پہلا قدم تھا مولا امام عسکری علیہ السلام کا کہ 12ویں امام جن کے وجود سے کوئی بھی مطلع نہیں تھا، حتیٰ کہ گھر کے لوگ بھی مطلع نہیں تھے، حتیٰ کہ خواص عوام کوئی بھی مطلع نہیں تھا، تو مولا جو ہیں وہ سب سے پہلے مرحلے میں خواص کو 12ویں امام کے وجود سے آگاہ فرماتے ہیں، انہیں زیارت کرواتے ہیں، تاکہ میری شہادت کے بعد جو ہے یہی خواص عوام تک جو ہے اس دیدار اور یہ جو زیارت کی ہے اور یہ جو مولا کو دیکھا ہے اس کی حکایت جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کے دل امامت پر مضبوط رہیں اور وہ پریشان نہ ہوں۔ تو دوسرا قدم جو مولا نے اٹھایا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا نے 12ویں امام کا بار بار عقیقہ کیا ہے، اور اس عقیقے کا گوشت جو ہے وہ مختلف شیعوں کے گھروں میں بھیجا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ عقیقہ ایک اسلام کا حکم ہے اور سنت موقدہ ہے۔ اب میں یہاں ایک روایت اس حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ محمد ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام محمد ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک ذبح کی ہوئی بھیڑ جو ہے وہ اپنے ایک شیعہ کو بھیجی اور فرمایا کہ یہ میرے بیٹے محمد کے عقیقے کا گوشت ہے۔ تو دوسرا قدم جو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا اس خاص حساس دور میں کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے جاسوس جو ہیں وہ مسلسل آ رہے ہیں گھر میں، خواتین مرد دونوں شکل میں، اور وہ اس تلاش میں ہے کہ کب وہ 12ویں حجت جو ہے وہ پیدا ہو اور انہیں شہید کر دیا جائے، تو اس تمام پرخطر دور کے اندر امام جو ہیں پہلے مرحلے میں خاص اصحاب کو اپنے بااعتماد جو شیعہ ہیں ان کو مولا کی زیارت کرواتے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عقیقہ بار بار کرتے ہیں اور اس کا گوشت جو ہے وہ کچھ شیعوں کے گھروں میں بھیجتے ہیں اور وہاں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے محمد کے عقیقے کا گوشت ہے۔ البتہ یہاں ایک نقطہ جو ہے وہ پیش نظر رہے، وہ یہ کہ وہ لوگ جنہیں امام نے زیارت کے لیے بلایا یا وہ لوگ جن کی طرف گوشت بھیجا جا رہا ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو مولا کے نہایت ہی بااعتماد جو ہیں لوگوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تیسرا نقطہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے وہ خط و کتابت والا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مولا جو ہیں وہ اپنے خاص اصحاب، خاص جو نمائندے ہیں ان کی طرف خط لکھتے ہیں اور 12ویں امام کے وجود سے ان کو مطلع کرتے ہیں تاکہ ان کے دل جو ہے وہ مضبوط رہیں اور وہ گمراہ نہ ہو، اور وہی لوگ باعث بنے کہ بعد میں شیعہ لوگ بھی جو ہیں وہ بھی گمراہ نہ ہوں، چونکہ جب خواص مطمئن رہیں گے تو عوام بھی مطمئن رہے گی۔ اس حوالے سے میں ایک خط جو ہے آپ کی خدمت میں جو روایت میں ذکر ہوا بیان کرتا ہوں کہ احمد ابن اسحاق قمی کے پوتے، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑی برجستہ اور قابل احترام شخصیت تھی عالم تشیع میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے میرے جد بزرگوار یعنی احمد ابن اسحاق کو، جو کہ حضرت کے قم میں نمائندہ تھے، ان کو ایک خط آیا، اور اس خط میں مولا امام عسکری علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹا ہوا ہے، یہ راز ہے کہ جو تمہارے پاس ہونا چاہیے اور لوگوں سے مخفی رکھا جائے۔ ہم نے ان کی ولادت کو صرف قریبی ترین رشتہ داروں اور دوستوں کے علاوہ کسی کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ ہم جانتے تھے کہ اس سے آپ کو بھی مطلع کریں
تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وسیلہ سے شاد کرے جس طرح کہ ہمیں اس وسیلہ سے شاد کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ وہ خط ہے جو مولا کی طرف سے احمد ابن اسحاق کو ملتا ہے۔ تو اس اقدام سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا خط و کتابت کے ذریعے بھی خواص کو جو دور دور دراز علاقوں میں ہیں، جو دور دراز علاقوں میں ان کو مولا کی ولادت سے مطلع فرما رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ شناخت و معرفت مہدویہ جو ہے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ تو پروردگار ہماری اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے معرفت کو مزید بڑھائے اور ہمیں اس معرفت سے پربرکت درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔